السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس ایک نکاح پر یا خاندان کے جو افراد ہیں میاں بیوی ان پر اور ان کی علیحدہ ہونے کے جو مسائل ہیں اور پھر بچے وغیرہ ان کے اوپر جتنا زور دیا ہے شاید مسائل میں سے کسی اور چیز پر نہیں دیا کہ سورہ طلاق وہ بھی اس کے اندر آئے گی اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ بھی۔ لہذا میں ابتدا میں یہ کروں گا کہ اوپر جیسے نکاح آیا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے ہم آپ خود بھی جانیں کہ بھی ہمارے فرائض کیا ہے۔ پہلے مرد حضرات کو میں مخاطب ہوں خاص طور پر، اور بچیاں بھی اگر سنیں گی بعد میں تو بچیوں کے بھی لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر بحیثیت ایک خاوند کے ایک بیوی کے ہمارے فرائض کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے حقوق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا دیے ہوئے ہیں۔ تو مرد جو ہے وہ دوسرے کا حق پورا کرے اور اپنا فرض پہلے پورا کرے، اور جو بچیاں ہیں یا جو عورتیں ہیں وہ بھی یہ ہے کہ اپنے فرائض پہلے پورا کریں اور بعد میں حق مانگیں، تو پھر یہ جو ایک ادارہ ہے بہت مضبوط قسم کا وہ انشاءاللہ مضبوط رہے گا۔ آئیے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ جو بتایا وہ یہ ہے کہ طہارت الطہور شطر الایمان، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا مطلب ہے اس کا طہور شطر الایمان؟ ایمان کا حصہ ہے۔ جی، پاکیزگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزگی کو اوپر والی جگہ پر بیان کیا۔ اب یہ جو ایک بانڈ ہے ہمارا ہسبینڈ اینڈ وائف کا یا میاں اور بیوی کا، اس کو اللہ تعالیٰ آگے لے کے چلتا ہے۔ تو اب وہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہے خاص طور پر۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ یہ شاید بہت ساری آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خامند ہے اس کو مخاطب کر کے مطلب بتایا کہ بھی جو ہرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیتی۔ صحیح ہے، کھیتی۔ لیکن اس کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہیں اپنے رب سے، تمہیں اس رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو لہذا اس سے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو پہلا سوال حقوق العباد میں سے ہوگا، پہلا سوال جو حقوق العباد میں سے، اللہ کے حقوق میں سے نہیں، اللہ کے حقوق میں سے نماز کا، اور حقوق العباد میں سے جو پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرنا ہے وہ بیوی کے بارے میں کرنا ہے۔ جی کام بڑا ڈاٹا کر کے نہیں جی، میں نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس گھر کو خوبصورت بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ڈاٹا والی بات جو ہے نا وہ ہمارے حق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مطلب عبادت بنایا۔ تو آئیے، ہرس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی۔ کھیتی کے اندر جب کسان جاتا ہے تو کس لیے جاتا ہے؟ فصل اگانے کے لیے جاتے ہیں۔ فصل اگانے کے لیے۔ جو پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہاں جو آپ نے اس کھیتی کے پاس جانا ہے وہ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ پہ کہا کہ اللہ مطلب یہ ایک واحد رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے کہا ہے۔ میں نے کل آیات وہ کہا نا، آگے آیت آتی ہے
کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، اور یہ نشانی اس لیے بنائی کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون جو ہے وہ حاصل کرو. اور آگے پھر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مودۃ و رحمہ، مودۃ کا مطلب محبت سے بڑھ کے لگن جو ہوتی ہے اس کو مودہ کہتے ہیں، ودیہ، اور رحمت اس رشتے کو بنایا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اپنی نشانی بنایا، پھر اس کو آپ کے سکون یا دونوں کے سکون کے لیے ایک اس رشتے کو بنایا، پھر محبت کا رشتہ بنایا، پھر رحمت کا رشتہ بنایا. یہ چار چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالنے کی مطلب میں کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا ترجمہ پڑھ کے. لیکن جو پہلی چیز ہے وہ اس کے اندر جو مقصد ہے اپنا اس رشتے کا، وہ ہے کہ کھیتی کے اندر بیج بونا اس لیے کہ اس میں سے فصل اچھی آئے. مطلب کیا ہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو. اور اگر کسان سے پوچھیں گے کہ کسان کا اور ذریعہ معاش بالکل کوئی نہ ہو اور کھیتی باڑی ہی وہ کرتا ہو تو وہ اپنی کھیتی کی کتنی حفاظت کرتا ہے؟ جی بتائیں گے اپنے کوئی ساتھی ہمارے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. جی بہت زیادہ خیال کرے گا اس کا جی. وہ باڑ ہر لحاظ لگاتا ہے بہت زیادہ جو بغیر ہے وہ یہاں تک خیال کرے گا کہ اس کے پورے پانی سال دیتا کے ہے، دانے گوڈی وہاں سے کرتا ہے. آنے ہیں، اور وہ اس کی خبر گیری بھی کرے گا، حفاظت بھی کرے گا، اس کے ارد گرد باڑ بھی لگائے گا، اس کو بچائے گا، اس کی جڑی بوٹیاں وہ بھی نکالے گا، تطہیر بھی کرے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ خوبصورت استعمال کر کے حرث اس کے اندر بتا دیا. تو آئیے جی، نساؤکم حرث لکم. جی ڈاکٹر صاحب. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. جی تمہارے لیے کھیتی ہیں، ٹھیک ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. اب انا کا مطلب ہے جی، انا جو ہے اس کا مطلب ہے جب اور جہاں سے. انا دونوں معنی ہیں اس کے. تو فاتو حرثکم کا مطلب کیا ہے؟ تم آؤ اپنی کھیتیوں اپنے کے کھیتی کے آؤ پاس تم آؤ. اپنی کھیتی کے پاس، کھیتیوں نہیں ہے جی، کھیتی کے پاس آؤ آؤ. تم اپنی کھیتی کھیتی کے کے پاس پاس کھیتی کے پاس، انا شئتم شئتم. جب بھی تم چاہو. چاہو. وقت مقرر کوئی نہیں. دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم. تم آؤ میرے اپنی پہ پڑھے. جب کھیتی بھی کے تم پاس چاہو کے اپنی پاس، کھیتی کے پاس کے آؤ. پاس جب بھی جب بھی تم تم چاہو. جب بھی تم چاہو. جب بھی تم چاہو، ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رشتہ ایک تو ہے کہ بھی جنسی تسکین، اور یہ ممکن ہے انسان کے ذہن میں ہو. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو قیامت کے لیے. وَقَدِّمُوا جب بھی آئے گا تو آگے بھیجو. آگے کہاں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مرنے کے بعد کو جو زندگی ہے اس کے لیے جو ہم بھیج رہے ہیں اس کو کہتے ہیں وَقَدِّمُوا. امر کا صیغہ ہے. وَقَدِّمُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور آگے اور بھیجو اپنے سلوک پر ہو جلو. اور آگے بھیجو. لِأَنفُسِكُمْ اپنے نفسوں کے لیے. جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، کہ وہ آپ کے لیے کیا بنے؟ ذریعہ نجات بنے قیامت کے دن. کیوں جی؟ جی 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 یہاں سے اللہ تعالیٰ اس رشتے کو خوبصورت بنا رہا ہے کہ وہ مرد حضرات جو ڈکٹیٹر ہیں اور جو گھر کے اندر کوئی ظلم ستم کرتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ میں تو اس گھر کا سب کچھ ہوں. اگر کھیتی کے لیے آپ سب کچھ ہیں اور کھیتی کی حفاظت آپ جس طریقے سے کرتے ہیں، وہاں محبت پیار سے پانی لگاتے ہیں،
اس کے گرد باڑ دیتے ہیں تو وہ کم از کم اتنا تو کرو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے. کیوں جی؟ جی بالکل جی صحیح. مثال میں سے کیسی لگی آپ کو؟ بہت زبردست، بڑی اعلیٰ مثال میرا ہے. تو خیال ہے اس سے بڑی اور مثال ہو نہیں سکتی تھی. ہو ہی نہیں سکتی. تو دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ مل کے جی پڑھیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. کھیتی ہیں. ہماری کھیتی ہیں. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فأتوا حرثکم، اور آؤ تم تم اپنی اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ. تم اپنی کھیتی کے کھیتی کے پاس آؤ. انا شئتم، جب بھی جب تم بھی چاہو. تم چاہو. جب بھی تم جب بھی تم چاہو. چاہو. لیکن غرض کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے نفسوں کے آگے لیے جو آگے اپنے بھیجو. نفسوں کے لیے آگے ہاں جی، بھیجو. اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، یا اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے، یہ بھی ہمارے ہاں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرو. ڈرو. بس جاؤ. اور میں یہاں بتاؤں گا کہ یہ تقویٰ جو ہے اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے. یہ دل کے اندر اللہ کا خوف ڈالو کہ جب تم یہ رشتہ نبھا رہے ہو نکاح کے بعد، خواہ کتنا نیا ہے خواہ کتنا پرانا ہے، تو واتقوا اللہ، اس کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالی سے ڈرو. ڈرو. اور یہ جو میرا خیال ہے کہ تیسری بار یا چوتھی بار لفظ آ رہا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو. اور جان لو. جان لو. کتنی بار آیا ہے ویسے وَاعْلَمْ؟ یہاں یہ سر میرے خیال میں تیسری کافی دفعہ دفعہ ہے. آ چکا ہے. 4 جی وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم کہ اس کو بے ملنے شک والے. تم اس رب سے، اس اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. جی دوبارہ ذرا ترجمہ کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. جی اور جان لو کہ بے شک تم جان لو کہ بے شک تم اللہ اللہ سے ملنے ملاقات والے کرنے والے ہو. ملاقات کرنے والے ہو. تو یہ ذہن میں سوچنا ہے. اب آپ مرد حضرات ہیں ماشاءاللہ سارے ہی، اور بچے ہوں بچیاں ہوں، اس تعلق کو باقاعدہ دیکھنا ہے کہ حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس چیز پر میرے اس پر ایمان لے آئیں کہ جب اپنی بیوی سے آپ بات کریں تو اس کے حقوق جتنے بھی ہیں وہ اس کو دیں. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا یہ تعلق عبادت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، ملاقات کرنی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. جی اے نبی صلی اللہ علیہ خوشخبری وسلم دے مومنوں کو خوشخبری دے. ہاں جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ اگر وہ یہ کام اچھے طریقے سے نبھائیں گے اور تو ان کے لیے بشارت ہے انشاءاللہ جنت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی. اچھا جی، اس کے آگے چلتے ہیں. آگے بھی تعلق اسی چیز کا اسی کے ساتھ ہے. نکاح ہوا، نکاح کے بعد طہارت کے مسائل بتائے، پھر بتائے کہ وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں اور کھیتی کا جو حق ہے وہ اس کو دو اور اس کو عبادت سمجھو. اور یہاں کیا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں. اب یہ عمومی طور پر بھی ہے اور اس رشتے کے ساتھ بھی ہے جو میں بتانے والا ہوں. اور اس کو آیت پڑھنے سے پہلے یہ جو لا آ رہا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لا کا تعلق آگے بھی آئے گا، تو یہاں آئے گا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایمان. جی جی ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسمیں، اور ایمان وہ ایمان ہے جو ہمارا 6 چیزوں پر ایمان لانا وہ لازمی ہے، تو یہ ایمان ہے. عُرْضَةً کا مطلب ہوتا ہے نشانہ، آڑ،
छुपने की जगह। जी, तो मतलब है कि जो लोग कस्में खाते हैं खास तौर पर, वला तजअलुल्लाह का क्या तर्जमा बनेगा? और तुम ना अल्लाह को ना बनाओ, अल्लाह को अल्लाह को मत बनाओ, अल्लाह को ना बनाओ। यहाँ मत बनाओ अल्लाह को। अल्लाह आया है तो मफूल है, और ना बनाओ अल्लाह को। उर्दतल लिअयमानिकुम, अपनी कस्मों का निशाना, अपनी कस्मों के लिए आड़। जी, जी कि क्या मतलब है, क्या कि कसम खा ली क्या? अन, अब यहाँ जो चीज आनी है वो जो पहले हमने पढ़ा था कि ला एक जगह पे आता है पहले इस बारे में, और आगे तक तो मुंह के साथ भी ला आता है। प्रोफेसर साहब हमारी करेंगे जरा रहनुमाई। वला वला तलबिसुल हक़, हाँ, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़, पढ़ा था ना हमने। जी सर। जी, 5वां रकूआ पहले पारे का। क्या तर्जुमा उसका था कि वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, और तुम हक को बातिल को के साथ बातिल के मत साथ मिलाओ, बातिल के साथ ना मिलाओ। तक्तुमुल हक़ और आगे था वांतुम व तक्तुमुल हक़ का मतलब हमने क्या किया था? और तुम हक को और मत हक छुपाओ। और ना हक को छुपाओ। और हक को ना छुपाओ। वही अरबी का जो तरीका है यहाँ भी है। अन ला तबर्रु वला तत्तकू वला तुस्लिहू बैन अन्नासी, कि आपने कसम किस चीज की खा ली? आपने यहाँ बताया ना कसम किस चीज की खाई? कि अन तबर्रु, कि तुम नेकी नहीं करोगे या नेकी का काम नहीं करोगे। जी, जी अब आप कहते होंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई इंसान कसम खाए कि मैं नेकी का काम नहीं करूंगा। ये अभी आ जाती है आपके ज़हन में बात। वतत्तकू, और तुम नहीं डरोगे। नहीं डरोगे। और तुम परहेजगारी नहीं करोगे, ठीक है। व तुस्लिहू, और तुम और इस्लाह इस्लाह तुम नहीं करोगे। अल्लाह नहीं करोगे। जी, तुम सुलह नहीं करोगे या तुम इस्लाह नहीं करोगे। अगर कोई लड़े हुए हैं मियाँ बीवी या कोई और लोग, तो उनके दरमियान इस्लाह करना या उनको कहना कि भाई आप एक दूसरे को माफ कर दें और अपने रिश्ते की इस्लाह कर लें, वो है वतुस्लिहू। और तुम इस्लाह नहीं करोगे बैनन नास, लोगों के लोगों के दरमियान। दरमियान। लोगों के दरमियान। अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ दोबारा, आप जरा सुने। वला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह को अपनी कस्मों के लिए निशाना मत बनाओ। अन तबर्रू, के तुम नेकी ना करो। व तत्तकू, और तुम परहेजगारी ना करो। व तुस्लिहू बैनन नास, और लोगों के दरमियान सुलह मत करवाओ, ये भी है। और लोगों के दरमियान इस्लाह मत करो, इसकी कसम। अब इसको बाद में देखते हैं, एक पढ़ के कि वल्लाहु समीउन अलीम, ये पढ़ लेते हैं, क्या मतलब है इसका? और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और और जानने और वाला। बहुत खूब जानने और अल्लाह वाला। ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ भाइयों चीज ये होती है कि मुसलमान का भाई है, ऐसा है। अगर उनके दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है तो ये बजाते खुद इस सुलह करवाना, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये है कि सुलह के लिए, दो मुसलमानों के दरमियान सुलह के लिए बहुत बड़ी बात है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, लेकिन उन्होंने बताई है लिहाजा हम ये करेंगे। उन्होंने बताया सूरह अगर हुजरात भी एक आयत भी है ना, सूरह हुजरात की एक आयत भी है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। जी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इससे भी बड़ी बात बताने वाला हूँ कि अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े उनके दरमियान सुलह कराने के लिए, कि भाई झूठ क्या है यार, वो तो आपका माशाल्लाह बड़ी तारीफ कर रहा था, आप दूसरे के पास जा रहे हैं तो उसको कह रहे हैं कि भाई वो तो आपका भाई है माशाल्लाह,
وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، اور اس طریقے سے وہ دونوں مل جاتے ہیں، تو اس جگہ پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ جی 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 صلح کروانے کے لیے۔ کہیں یہ حدیث کہیں آپ کے لیے نئی تو نہیں ہے؟ نہیں سر۔ وہ معروف ہے۔ سچ سے بالکل آتی بہتر ہے، ہے جس سے فساد ہو۔ بالکل آتی ہے۔ تو یہ ایک جگہ ہے۔ تو یہاں اس کا تعلق اگر پچھلے کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے، اس لیے کہ اس کا آگے بھی مطلب چیزیں آئیں گی کہ طلاق کے مسائل یا میاں بیوی جس جگہ پہ مطلب ہوتے ہیں وہاں سب سے پہلے شیطان آتا ہے، شیطان آتا ہے۔ اور میں تھوڑی سی اس کی تشریح بھی کروں گا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں پہلے کہ جب وہ جادو کا مسئلہ آیا تھا کہ وَيُعَلِّمَانَ النَّاسَ السِّحْرَ، تو وہ سحر کو کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ میاں بیوی میں یفرقون بین المرء وزوجہ، وَيُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ شیطان کا تخت پانی پر ہے، سمندر میں ہے، اور جتنے بھی اس کے چیلے ہیں یا من الجنۃ والناس، جنوں میں سے یا انسانوں میں سے، تو جو بھی وہ جاتے ہیں تو وہ جا کے رپورٹنگ کرتے ہیں اس کو، تو وہ کہ بھی میں نے فلان سے غیبت کروائی، فلان سے حسد کروایا، فلان سے یہ کروایا، فلان سے جھوٹ بلوایا، تو وہ اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ لیکن وہ جب یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروا دیا، تو حدیث کے بڑا خوش مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ شیطان اپنے تخت پر اس چیلے کو بٹھاتا ہے، اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اس کے سر پر تاج رکھتا ہے، ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ وہ اس کا منہ چومتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میاں بیوی کے تعلق کے اندر سب سے پہلے شیطان آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ یہ معاشرے کی ابتدا ہے۔ معاشرہ جہاں سے شروع ہونا ہے وہ یہ ہے تعلق۔ تو لہذا میں اگر وقت دے رہا ہوں اس بات پر تو اس وجہ سے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار اس بیج پر ہے، میاں بیوی کے تعلق پر، اور بچے جو آگے اولاد ہوتی ہے ان کی تربیت اور ساری اس چیز پر ہے۔ اور ان کے درمیان اگر تعلق محبت کا ہوگا، پیار کا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا، قربانی کا ہوگا، تو یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو ذرا ترجمہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ترجمہ کریں جی۔ اور نہ بناؤ قسموں کے اللہ لیے کو نشانہ نہ بناؤ۔ اپنے قسموں کا ڈال، قسموں کا نشانہ۔ نہیں مشتاق مغل صاحب، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، جی کریں ذرا ترجمہ۔ نہ بناؤ اللہ کو، نہ بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے اپنی نشانہ۔ قسموں کا قسموں کا ہی کر لیں، اپنی قسموں کا نشانہ۔ اچھا عطر فاروق بھائی، اپنی قسموں کا نشانہ ان تبرو۔ سر عطر فاروق بھائی کا مائک خراب تھا، پتہ نہیں اب جی چلتا غلام ہے۔ سرور بھائی، ان تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے کہ تم نیکی نہ کرو، وتتقو، اور تقوی نہ اختیار کرو، چلو تقوی اختیار نہ کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ۔ صلح نہ کراؤ، یہ جی وتصلحوا، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرواؤ، یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور آگے جناب مشتاق فرحان سجاد بھائی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ اچھا جی یہ ہو گیا۔ سر یہ جو اب شروع یہ میں جو لا آیا، شروع میں جو لا آیا اس کی وجہ سے یہ تمام کے ساتھ نا کا صیغہ لگایا گیا۔ بالکل جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسی لا کی وجہ سے ہی، جیسے میں نے مثال دی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کا ترجمہ نے کیا تھا کہ نہ چھپاؤ حق کو، ایسا ہے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ یہ نہ قسمیں کھاؤ۔ اب یہ تو قسم نہیں کھائیں گے کہ بے ان تبرو کہ میں
नेकी करूंगा, वतत्तकू परहेजगारी इख्तियार करूंगा, वतुस्लिहू बैन लोगों के दरमियान इस्लाह करूंगा, ये तो अच्छी है चीज। इस किस्म की कसम खाना ये अच्छी है या नहीं है? जी ये तो अच्छी चीज है जी। इसका जो ला अगर कह रहा है कि भाई ना खाओ, तो वो इसी चीज पर होगा ना कि तुम नेकी ना करो, तकवा अख्तियार ना करो और लोगों के दरमियान सुलह ना करवाओ। और ये अरबी का तरीका है और यही तर्जुमा है इसका। इसको ये सिक्के दिल से सर एक बात मैं भी पूछ लूं, मेहरबानी आपका, अगर टाइम दें। पूछे जरा जल्दी। ये मुझे एक तो इस आयत की समझ नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। इसमें अंतबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू जो इसमें कि जो लाभ साथ आता है, ये क्यों आता है, क्या वजह है इसकी? मुझे इस आयत में कोई मतलब का नहीं मतलब ये है इसका कि अल्लाह ताला अगर कोई किसी बंदे ने ये कह दिया कि मैं तो अलग से ही जीऊंगा, मेरे पास पैसा भी है और मुझे किसी की जरूरत नहीं कि मैं कोई नेकी करूं, आज के बाद मैं किसी किस्म की कोई नेकी नहीं करूंगा। अगर कोई इस किस्म की कसम खा लेता है कोई बेवकूफ आदमी, या मैं आज के बाद कोई परहेजगारी वाला काम नहीं करूंगा, मतलब दो बंदे लड़ पड़े हैं, अब उनके दरमियान सिर्फ सुलह करवाना नेकी भी है तकवा भी है। अगर उसने कहा कि यार ये पार्टी मियाँ ये भी मेरी बात नहीं मानती और बीवी भी नहीं मानती और इन्होंने मुझे बदनाम कर दिया हुआ है लोगों के अंदर, और मैं आज से कसम खाता हूं कि मैं इस नेकी के काम में हिस्सा नहीं लूंगा। जी कोई बेवकूफ हो सकते हैं ऐसे या नहीं हो सकते? हो सकते होते हैं, अक्सर होते हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ ना यार, ये जो है ना परहेजगारी अल्लाह ताला ने मतलब की हुई, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस परहेजगारी से वैसे ही अच्छा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस परहेजगारी को अख्तियार नहीं करूंगा और मैं इन लोगों के दरमियान कोई सुलह नहीं करवाऊंगा। अभी भी नहीं समझ आई? समझ आ गई सर। जी सर मैं बाद में मतलब आपसे उसका ये पूछूंगा। है कि नेकी के लिए, नेकी करने के लिए तो कसम खाओ, परहेजगारी करने के लिए कसम खाओ, लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए तो कसम मुमकिन है खाओ, लेकिन अगर तुम आपने अल्लाह को निशाना बना रहे हो इस चीज का कि मैं नेकी का काम नहीं करूंगा, तो ये वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। आगे जरा चलते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका तकिया कलाम होता है। आप में से कौन कौन अरब में रहे हैं? कोई बंदा है अरब में रहा हो? जी नहीं सर। कई लोग गाल आपको गाल नाल पता है कसम चुक वहाँ, लें। जी अक्सर वल्लाह अक्सर, वल्लाह और वल्लाह यहाँ भी है, वहाँ तो आम है, वल्लाही वल्लाहिल अज़ीम वल्लाहिल अज़ीम, ये आम हम वहाँ इस्तेमाल सुनते हैं। और यहाँ इतना भी भी ये कर है दो। कि वो खुदा की कसम, मैं खुदा की कसम, हर बात बात में उसका तकिया कलाम बन जाता है। जा ऐसे लोग देखते हैं या नहीं देखते? ऐसे तो बड़े देखे हैं हमने कि बहुत। जी बड़े देखे हैं। तो अल्लाह ताला उनके बारे में अभी अल्लाह ताला बता रहा है कि अगर तुमने कसम खा लिया है तो कसम तोड़ने का, अगर तुमने फिर नेकी कर ली और फिर परहेजगारी कर ली और फिर पता चला कि ये मेरा भांजा है और वो मेरा कजन का बच्चा है और उनके दरमियान मैंने सुलह करवाई कि दूं ज्यादा बेहतर है, तो आपको पहले अपनी कसम का कफारा देना होगा। ऐसा है? जी 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 जरा जल्दी जल्दी कहें जी। अच्छा, अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी ऐमानिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी कसमों में लग़व बातों पे तुम्हें नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेंगे। लग़व, लग़व का मतलब क्या है? ये जी गाल गाल नाल कसम चुक लेनी और लग भी है। हाँ जी, गल गल के साथ कसम को चुक लेनी, वो लग़व है बात। जी अल्लाह कि अगर तुम्हारी। अल्लाह अभी मैं बताता हूँ, ला युआखिजुकुमुल्लाहु, तर्जुमा करें, ला युआखिजुकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला नहीं पकड़ेगा मुआखजा अल्लाह तुमको, ताला नहीं अल्लाह नहीं करेगा। ताला पकड़ेगा।
اللہ تعالیٰ लघु نہیں پکڑے گا کریں یا مواخذہ نہیں کرے گا؟ नहीं मुआवजा करेगा तुम्हारा मुआवजा- बिल-लग़्व। वाकजा ज्यादा نہیں میں करीब بتا है رہا जी। ہوں کہ پکڑے گا یا مواخذہ کرے گا، ان دونوں میں سے کس چیز کو لے رہے ہیں؟ مواخذہ مواخذہ زیادہ مواخذہ مواخذہ زیادہ قریب ہے یؤاخذو کے، کیا جی؟ یؤاخذو کے کریں۔ مواخذہ لفظ جو ہے یہ زیادہ قریب ہے نا اردو اور عربی کے چلو جی، اعتبار سے دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا باللغوی، باللغوی، لغو ہی کہیں گے اس کو، بےہودہ اللہ قسموں کو باتیں۔ या झूठी कह सकते हैं फी मानक तुम्हारी कसम झूठी कसम فی فی جو ایمان آگا جھوٹی نہیں ہے، آپ اس کو مطلب لغو کا لغوی کہہ لیں، یا ڈاکٹر صاحب اپنے پروفیسر صاحب آپ کچھ رہنمائی کریں، لغو کو ہم کیا کہیں جس کے جی اندر آپ نے ابھی اس دل کے کا متبادل ارادہ لفظ نہیں دیا نا، ہوتا؟ ہاں جی؟ آپ نے ابھی اس کا متبادل لفظ دے دیا تھا کہ لفظ سے مراد بےہودہ قسمیں ہیں یا غلط قسمیں ہیں۔ جی میں نے ویسے لغو بےہودہ کو ہی لغو لفظ بھی کہہ استعمال کیا ہے، تو میرا خیال ہے بےہودہ زیادہ بہتر ہے، جس کے اندر ارادہ نہ ہو۔ ہاں جی، ہاں جی، جی لغو بےہودہ چیز ہے۔ جی باللغوی فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں بےہودہ بات بےہودگی سے، جی बेहूदगी से हाँ जी بےہودگی کے ساتھ، ولیکن جی۔ یؤاخذکم، اور لیکن لیکن وہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ तुम्हारा کرے मुआवजा گا करेगा ہاں لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، قلوب جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اب جو دلوں نے کمایا کا مطلب کیا ہے کہ جو دل کے ارادے میں رکھ کے آپ نے باقاعدہ ارادے کے ساتھ قسم کھائی ہے، اور اس کا تم معاوضہ بھی اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہو، وہ ہوگی کہ کاسبت قلوبکم، کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا کبایا کمایا۔ اب دلوں نے کمایا کا مطلب ہے کہ تمہارا ارادہ اس میں داخل ہوا، اب کہیں وقت نہ ہو جائے ختم۔ واللہ غفور حلیم، ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہت خوب بخشنے والا اللہ اور بخشنے علم والا بخشنے ہے۔ اور والا اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور حلم بردبار والا ہے۔ بردبار بردبار جی حلیم، تحمل والا، بردبار، جی الگ، تو وہ تحمل ایک الگ چیز ہے اور غفور بخشنا الگ چیز ہے۔ برداشت کر کے کسی کو نہ پکڑنا وہ حلم کے اندر آتا ہے، وہی حلیم، بہت زیادہ بردبار۔ اچھا یہ اب اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ غلام مشتاق مغل صاحب، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں تمہارا تمہارا مواخذہ مواخذہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا باللغوی، تمہاری قسموں میں، نہیں لغو کو باللغوی، لانا بےہودگی، تمہاری بےہودگی کے ساتھ، بےہودگی میں قسم فی ایمانکم، तुम्हारी تمہاری कसमों में قسموں میں، تمہاری قسموں میں۔ یہ اب جملہ ساتھ با کا بھی ہو گیا، لغو بھی، بےہودگی ہو گئی، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں۔ تمہاری تو قیصر بھائی، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں بےہودہ باتوں کا۔ بےہودہ باتوں پر۔ چلو، یا तुम्हारी बेहुदा وَلَٰكِن कसमों में يُؤَاخِذُكُم، مسعود صاحب، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم लेकिन वो मुआवजा करेगा तुम्हारा بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، जो तुम्हारे दिलों ने اس چیز کا، بِمَا اس کریں چیز اس کا چیز کا، جی اس كَسَبَتْ چیز کا قُلُوبُكم، जो तुम्हारे दिलों ने कमाया جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ اور محبت، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ انتہائی بخشنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے۔ بردبار ہے۔ بردبار ہے۔ اچھا جی، کتنا وقت ہے ابھی؟ 5 منٹ ہے۔ ایک آیت ہو جائے 5 گی۔ منٹ ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم اسی کو دوبارہ پڑھیں گے اوپر سے، اور ہمارا ترجمہ کروائیں گے اپنے قیصر بھائی۔ جی جی
निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी तुम्हारी औरतें और तुम्हारी खेती है। फातु हर्सकुम अन्ना शेतुम, तो आओ अपनी खेती में जब भी तुम चाहो। वक़द्दिमू ली अनफुसिकुम, और आगे भेजो अपने नफ्सों के लिए। बस जी, वत्तकुल्लाह, बस ठीक है। आगे जी मुअव्वज़, वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकूह। जी बेटा आप बोल नहीं रहे हैं सज्जाद भाई, और अल्लाह से मेरी डरो। आवाज नहीं पहुंच रही। वत्तकुल्लाह वालमो, और अल्लाह से ये डरो और वत्तकुल्लाह जान अलग लो, करें, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से। अल्लाह से डरो। जी तुम अल्लाह से अल्लाह से डरो। डरो जी और तुम अल्लाह से डरो। वालमो अन्नकुम, और जान लो कि तुम बेशक तुम बेशक तुम मुलाकू, मिलने वाले उस अल्लाह से। जी उस वबश्शिरिल अल्लाह से मोमिनीन, मुलाकात ही कह रहे हैं, मिलने की बजाय मुलाकात कह रहे हैं। उस अल्लाह उस से करने वाले। अल्लाह मुलाकात से करने वाले। मुलाकात करने वाले हो। जी वबश्शिरिल मोमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिनों को खुशखबरी दे दें। बिल्कुल जी, वो इंशाल्लाह खुशखबरी है आप लोगों के लिए भी। अब डॉक्टर साहब समीउन अलीम वला तक। वला तजअलुल्लाह, और मत बनाओ अल्लाह को उर्ज़तुल जी जी लिअयमानिकुम, अपनी कसमों के लिए आड़। जी चलो आड़ हम आप पहले हैं, हमने निशाना कहा था। जी निशाना अन तबर्रु, तुम नेकी ना करो। नहीं वतत्तकू, और कि तुम तुम परहेज अन का मतलब कर लें के कि तुम के तुम के तुम नेकी ना करो। वतत्तकू, और तुम परहेजगारी ना करो। वतुस्लिहू बैनन्नासी, तुम लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करोगे। वल्लाहु ना करो। समी, जी मतलब ना करो। ठीक है। ठीक। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। ठीक है मसूद साहब। ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, अल्लाह ताला नहीं जी मुआवजा करेगा तुम्हारा फी बिल्लग़्वी फी अयमानिकुम, तुम्हारी बेहुदगी का ईमान में। बल्कि तुम्हारी कस्मों में बेहुदा बातों पर अभी इन्होंने किया कैसर भाई ने। जी तुम्हारी अल्लाह कस्मों ताला में बेहुदा बातों पर। जी अल्लाह ताला नहीं मुआवजा करेगा तुम्हारी कसमों में बेहुदा बातों पर। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, बल्कि लेकिन वो मुहासबा करेगा जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। मुआखजा कह रहे हैं, मुहासबा नहीं। मुआखजा मुआखजा करेगा जो मुआखजा का मतलब होता है कि सजा देना, पकड़ लेना। जी पकड़ लेना। तुम्हारे दिलों ने कमाया। वल्लाहु उस चीज गफूरुन का हलीम, नहीं आपने ना बीमा का तर्जमा नहीं कर रहे, लेकिन वो मुआवजा करेगा उस चीज पर जो तुम्हारे दिलों ने कमाया। वल्लाहु किया कहने से गफूरुन नहीं होगा। हलीम। जी वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, इसका तर्जमा लेकिन करेंगे वो तो फिर मुआखजा करेगा बिमा उस चीज का कसब जो कमाया कुलूब को तुम्हारे दिलों ने। चलो ठीक है, वेरी गुड। वल्लाहु, और अल्लाह ताला गफूरुन हलीम, बहुत ज्यादा बख्शने वाला और इंतहाई बुर्दबार है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब हमारा वक्त भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया हुआ है, जी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पड़ा है इस पर हमें अमल करने की